اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ فَأَنْتَ عَلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقًا أَنْ تَقُومَ فِيهَا مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع المعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجات له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي حاطت بها وخطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالص دیندار، ذمہ دار اور حقائق سے متعلق معرفت اور عرفان رکھنے والے بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ آج اس پروگرام میں، یہ بھی گزشتہ پروگرام جو حق نماز ہے، امام سجاد علیہ السلام نے 50 حقوق رسالت الحقوق میں بیان فرمائے ہیں، جس میں سے یہ 10واں حق ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نمائندوں اور اللہ کے جو سفراء ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے۔ ایک جو حق انسان کا عبادی لحاظ کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں حق نماز۔ نماز ایک بہت بڑا تربیتی پیکیج ہے، تربیتی پروسیس ہے، انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، انسان کی زندگی کا خزینہ ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے نماز کی ایڈوانٹیجز کے متعلق، نماز کی تاثیر سے متعلق، نماز کی اثر گزاری سے متعلق، ایفیکٹس اور کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، آپ کو ویسے تو سینکڑوں کے حساب سے نماز کے فائدے ہیں، لیکن چند ایک نمونتاً اور من باب مثال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، کہ جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اور فلسفہ نماز میں یاد خدا سے سرشار ہوتا ہے، ہر دم یاد پروردگار میں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا بالآخر ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ
انسان گناہوں کے مقابلے میں ایک سد راہ اختیار کرتا ہے، اور انسان میں ایمان اور انسان کا تقوی زیادہ ہوتا ہے جب نماز انسان پڑھتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے جو غفلت ہے، تنبلی ہے، لیزینس ہے انسان کی، وہ چونکہ بہت زیادہ جو انسان کی بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں اور مصیبتیں ہیں، انسان کی خود غفلت کے نتائج میں سے ہے۔ غافل شخص کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، غافل شخص کبھی پیش رفت کی منزل پر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اسے خبر ہی نہیں ہے۔ بے خبری کی زندگی گزارنے والا، خود فراموشی کی زندگی گزارنے والا مگر کسی منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے۔ جس طرح جناب سید سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اللہ نے تمہارے پر نماز واجب کی ہے تاکہ تم غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ غرور سے تکبر کا ذریعہ، غرور اور تکبر سے بچنے کا ذریعہ، محفوظ رہنے کا ذریعہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے تکبر سے محفوظ رہے، غرور سے محفوظ رہے، ایروگنس سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ نماز انسان کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ 5 فائدے آپ نے گزشتہ سیشن میں سنے ہیں۔ آج چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے جو اخلاقی فضائل ہیں اور انسان میں تکامل، پرفیکشن، وہ زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ سے گزر کے اس عالم انسانیت کی خدمت کے لیے نماز نہ فقط حقوق خدا کو سکھاتی ہے بلکہ اس سے انسان کیا کرتا ہے، دوسرے وہ اللہ کے عبادت گزار کے جو ملائکہ ہیں، فرشتگان ہیں، ان کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نماز کے ذریعے پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، تکامل کی طرف جاتا ہے، پرواز کرتا ہے کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، معراج کی طرف جاتا ہے یہ انسان نماز کے ذریعے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان تکامل کی طرف، پرفیکشن کی طرف، انس، تقرب الہی کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح روایت میں ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، یہ نماز کیا ہے؟ نماز انسان کو اللہ کے تقرب کا وسیلہ بنا دیتی ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے نیرنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب جانے کے لیے کیا ہے؟ پراکسیمیٹی، جو انسان کی تقرب ہے، نزدیکی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، اس سے جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے۔ نماز اللہ سے گفتگو ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو چاہتے یہ ہیں کہ اس کی آواز کو سنیں، اس سے گفتگو کریں، اس سے راز و نیاز کریں۔ نماز بہترین راز اور نیاز کا ذریعہ، بہترین گفتگو کا ذریعہ۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان پرفیکشن کی طرف، تکامل کی طرف، نیئرنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، تقرب پروردگار، انسان ہم نوا ہو جاتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق کے ساتھ، اور اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کے سائے میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جب ایک انسان حمد پروردگار سے آغاز کرتا ہے، اس حمد کے صدقے میں کتنی انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نقائص ختم ہوتے ہیں،
اللہ کی رحمانیت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحیمیت کو یاد کرتا ہے، انسان میں تکامل، انسان میں پرفیکشن، انسان میں کمال، فضائل کمال پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی دوری انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہ کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہیں۔ مناجات سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ مناجات کا سر زینہ اگر کہا جائے تو وہ نماز ہے۔ ساتواں اس کا فائدہ، نماز کا فائدہ یہ ہے، ہر عمل بھی باقی جتنے ہیں اس عمل میں نماز روح پھونکا کرتی ہے۔ یعنی سارے جتنے باقی اعمال ہیں ان کی جان ہے تو نماز ہے۔ نماز کو اگر باقی اعمال سے جدا کر دیا جائے تو اسی طرح ہے کہ ایک جسد بے روح، اس قسم کا جسم کہ جس میں روح نہیں ہوتی، ڈھانچہ ہے۔ ہر عبادت میں ایک نیا رنگ دیتی ہے نماز، ہر عبادت میں ایک نیا سلیقہ دیتی ہے نماز، ہر عبادت میں روح پہنچاتی ہے تو نماز کیا کرتی ہے؟ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ان وصیتوں میں کہ جب فرق اقدس پر ضرب لگتی ہے تو امام علیہ السلام کی کچھ وصیتیں ہیں۔ وصیتیں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی مجالس میں مفصل علماء سے سنی ہیں۔ امام علیہ السلام کی ان وصیتوں میں جس طرح ڈسپلن کے سلسلے میں کہ تمہیں اپنی زندگی میں ڈسپلن رکھنا چاہیے، تمہیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں مساکین کا دھیان رکھنا چاہیے، تمہیں قرآن کے متعلق توجہ کرنی چاہیے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے، تمہیں مظلوموں کی حمایت کرنا چاہیے، ظالموں سے نفرت کرنے چاہیے، اہل بیت رسول کو تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ ساری وصیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک وصیتوں میں امام علیہ السلام کی جو 48 آورز اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 48 آورز ٹوٹل، جب بھی افاقہ ملتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، ہمیشہ کلمہ توحید کی طرف۔ ان وصیتوں میں کن کی وصیتیں؟ اولا امیر المومنین کی وصیتیں۔ وصیت انسان کی حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری ہے اس فرد نے، اسی سے انسان کی زندگی کی نمائش ہوا کرتی ہے۔ وصیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ کائنات کیا ہے، کلمہ توحید کے متعلق کتنا ایمان اور اعتقاد اور اعتماد ہے۔ ان وصیتوں میں ایک مولا کی وصیت کیا ہے؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، خدا کے لیے، خدا را، اللہ کے لیے نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ فإنہا عمود دینکم، نماز کیا ہے؟ تمہارے دین کا ستون ہے۔ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس ٹینٹ سے اگر ستون کو نکال دیا جائے وہ کیا ہے؟ ٹینٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ساختمان ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اس کے تلے سے اگر پلرز کو، ستون کو اگر نکال دیا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی دیواریں باقی رہیں، اگرچہ اس کے باقی جو چیزیں ہیں، میخیں لگی ہوئی ہیں، اینٹیں لگی ہوئی باقی رہیں، لیکن کیا ہے؟ چھت چلا جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، یعنی جس طرح ایک بلڈنگ ہے اور ایک عمارت ہے، اس کے نیچے سے اگر ستونوں کو نکال دیا جائے وہ بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے، اسی طرح
نماز تمہارے دین کا ستون ہے، یعنی نماز کو اگر دین سے نکالا جائے تو دین کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے، دین کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے فَإِنَّهَا عُبُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا ستون ہے نماز۔ تو کیا ہے؟ یعنی باقی جتنے ہیں اس سارے میں ایک روح پیدا کیا کرتی ہے، سارے اعمال میں نماز ہے۔ نماز کے اس فلسفی آف نماز، نماز کے اس تاثیر میں، نماز کے اس ایفیکٹس میں، نماز کے ان اثرات میں، اور نماز کے ان کینسیکوینسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ سارے جتنے اعمال ہیں ان کے درمیان ربط اور ارتباط اور ان میں جامعیت کا کام کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ نماز اگر آپ کی صحیح ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ دین آپ کا سلامت رہے گا، آپ کی روح سلامت رہے گی، آپ کے اعمال سلامت رہیں گے۔ لیکن اعمال سے، احکام سے نماز کو جدا کر دیا جائے تو عمل نہیں رہتا، حکم نہیں رہتا ہے، انسان کے اعمال اور احکام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تاکید کی۔ اسی وجہ سے اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان فرمودات کو دیکھیں، ارشادات کو دیکھیں، فرامین کو دیکھیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ فإن قبلت قبل سائر عملہ وإن ردت رد علیہ سائر عملہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا اور جس کے چیز کے متعلق تم سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، وہ آپ کے لیے نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر کسی کے نماز کو رد کر دیا گیا تو اس کے باقی سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، معیار بنا دیا۔ یعنی کیا ہے کہ نماز تمہارے جتنے اعمال دینی ہیں اس میں معیار ہے، تمہارے اعمال کی روح ہے، تمہارے اعمال کے درمیان میزان بن رہی ہے نماز رد، سارے اعمال رد، نماز قبول، سارے اعمال قبول۔ ایک معیار بنا دیا، ایک کرائیٹیریا بتا دیا ہے۔ اس کرائیٹیریا کو دیکھنا، ہمیشہ کرائیٹیریا کو ہر چیز پہ قربان نہ کرتے رہنا، اور خواہ مخواہ نماز کے نہیں پڑھتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ لیکن یہ کبھی انسان نہ کہے وہ یہ نماز خواہ مخواہ نہ بڑھائی، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بعض ضروریات دین کے انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نماز ضروریات دین میں سے، اس وجہ سے چاہیے کیا کہ نماز کی جو اہمیت ہے، افضلیت ہے، جو اولیاء خدا نے بتائی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سی بریک ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔